بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایمان تخلیق کیا تو اس کی 70 شاخوں میں سے ایک حیا بھی رکھی۔ اس کو ذرا مد نظر رکھیے گا اور اس بات پہ توجہ کیجئے کہ آپ جب اس دھرتی پہ، اس مٹی پہ چلتے ہیں تو آپ اپنے پاؤں کو زور سے بھی مارتے ہیں، آپ اس مٹی پہ تھوکتے بھی ہیں، آپ اسی مٹی کے اوپر وہ تمام چیزیں کرتے ہیں جس سے اللہ نے روکا۔ آپ شرابیں بھی اسی مٹی پہ پیتے ہیں، زنا بھی اسی مٹی کے اوپر ہوتا ہے، آپ لوگوں سے گالی میں بھی اسی مٹی پہ بات کرتے ہیں، آپ اسی مٹی کے سینے کو چیرتے ہیں اور اپنے لیے گھر بھی بناتے ہیں۔ لیکن غور کیجئے، جب آپ اس مٹی میں جاتے ہیں تو یہ مٹی آپ کے تمام ظلموں کو بھول کر آپ کی حیا کو اس طرح پردے میں رکھتی ہے جیسے ماں اپنے آنچل میں چھپا لیتی ہے، اور مٹی لوگوں کو نہیں بتاتی کہ اس کے اندر آپ کے ساتھ کیا معاملات خدا فرما رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ تخلیق ہے خدا کی، اور خدا کی جو بھی تخلیق ہو اس میں خدا نے اس کے بطن میں، اس کی ضمیر میں، اس کے اندر ایک فطرت کے اندر یہ حیا ضرور شامل کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے صحابہ سے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کو سب سے زیادہ مضبوط عمل ہے، یہاں پہ بہتر کی بات نہیں ہو رہی ہے، مضبوط عمل کون سا لگتا ہے؟ صحابہ نے کہا کلمہ، فرمایا نہیں، غور کیجئے گا، پھر کہا کہ آپ نماز، کہا نہیں، کہا حج، زکوٰۃ، جہاد، کہا نہیں، فرمایا یا رسول اللہ آپ فرمائیے سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ کہا لوگوں کی توقیر کرنا، لوگوں کی عزت کرنا، لوگوں سے محبت کرنا۔ اب اس کے لیے تو مسلمان ہونا جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ وہ توقیر ہے جو خدا کے ہر بنائے ہوئے عمل اور ہر بنائی ہوئی تخلیق میں آپ کو نظر آتی ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین و حضرات، ہم نے ایک سیگمنٹ جو ہے اور ایک طریقہ جو ہے وہ وظائف کے پروگرام میں ایک شامل بھی اس لیے کر لیا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو کہ اس تکلیف میں ہوتے ہیں کہ وہ ہم تک رسائی نہیں کر سکتے، وہ ہم تک رسائی بھی کر سکیں۔ اس دن جب ہم پروگرام کریں گے وظائف کا جمعرات کو، اس میں آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، ویڈیو کالز بھی ہوں گی ہمارے ساتھ، لیکن آپ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی تشریف لا سکتے ہیں اور یہاں بیٹھ کے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جو بہن بھائی یہ چاہیں گے کہ ان کا چہرہ نظر نہ آئے، ان کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، آپ کی پریویسی ہماری پرائیورٹی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ہمارے مفتی صاحبان جو ہے وہ بھی ہوں گے تاکہ شرعی مسائل کے اوپر ان سے بھی رائے لیں۔ آج محب النبی طاہر، السلام علیکم، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عاشق رسول بہت سے دیکھے ہیں لیکن طاہر جیسا عاشق جو ہے وہ میں نے کم دیکھا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ فرمائیے آپ کا نام کیا ہے؟ شازیہ۔ شازیہ، آپ سوال فرمائیے کیا آپ کا؟ ہاں جی، میرا بیٹا 1 سال سے بیمار ہے۔ کتنے سالوں سے؟ 1 سال سے۔ اچھا، ہاں جی، ہمیں 4 سال ہو گئے تقریباً اس گھر میں آئے۔ آپ لاہور سے ہیں؟ ہاں جی، لاہور سے ہے، جس گھر میں رہ رہے ہیں نا اس گھر میں ہمیں 4 سال ہو گئے ہیں۔ اچھا، 2-2.5 سال تو ہمیں کچھ نہیں ہوا، 1 سال کے اندر اس بچوں کو چیزیں نظر آ رہی تھی، 2-2.5 سال بعد تو بعد میں اس کے اندر وہ آ گئی ہیں، تب سے انہوں نے بہت اس کو پریشان کیا ہوا ہے بچے کو۔ آپ کا نام شازیہ ہے؟ ہاں جی۔ اور شوہر کا نام؟ شکیل۔ شکیل، اور بچے کا نام؟ سعود۔ سعود۔ آپ کو 2.5 سال سے شک ہے کہ بچے کے اوپر ایسی سلسلے ہیں؟ 1 سال سے نا، 1 سال یعنی ہاں جی، پہلے تو بچوں کو نظر آ رہی تھی، میں یقین نہیں کر رہی تھی، بچہ کہتا ماما گھر میں کچھ چیزیں ہیں، مگر جب اس کے اندر آئی نا انہوں نے بہت اس کی پوزیشن خراب کی ہے۔ یہ بچے بچہ ہے آپ کا؟ ہاں جی۔ آپ اس کو مائک دیجیے گا۔ آپ کا نام سعود ہے؟ ہاں جی۔ سعود، کیا کہہ رہی ہے ماما؟ مجھے سمجھانا ذرا، کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ نہیں، گھر میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ کس طرح کی چیزیں؟ بس عجیب شکلوں کی۔ کیا مطلب ڈورا کی شکل ہوتی ہے اس کی؟ کس طرح کی ہوتی ہے؟ ٹام اینڈ جیری کی شکل ہوتی ہے؟ کیسی شکل ہوتی ہے؟ بس شکل خراب ہوئی ہوتی ساری۔ کس طرح کی؟ کچھ اندازہ بتاؤ۔ مطلب ساری مطلب اسکن پھٹی ہوتی ہے، اچھا، ایسا خون نکل رہا ہوتا ہے۔ اب کس کلاس میں ہو؟ میں 7 میں۔ 7 میں؟ تو آج کل جا رہے ہو اسکول؟ ہاں جی۔ تو تعلیم ٹھیک چل رہی ہے؟ ہاں جی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں آتا؟ 1 سال انہوں نے بچے کا خراب۔ نہیں، پہلے تو ہوا تھا، اب جا رہا ہوں، پہلے نہیں جاتا تھا۔ اچھا، تو ابھی یہ زیادہ تر کب چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو؟ مطلب ہر وقت، جب گھر میں کبھی کبھار۔ اسکول میں نہیں نظر آتی؟ نہیں، اسکول میں نہیں، گھر میں بس۔ گھر میں کسی خاص جگہ پہ یا ہر جگہ؟ نہیں، ہر جگہ، کبھی کبھار ہر جگہ؟ ہاں جی۔ مثلا تم نہانے گئے ہو تو تمہیں غسل خانے میں بھی چیزیں نظر آتی ہیں؟ ہاں، نہیں ادھر نہیں۔ نہیں نظر آتی؟ نہیں۔ باہر نظر آتی ہیں؟ ہاں جی۔ اپنے سونے سے پہلے زیادہ آتی ہیں یا صبح اٹھ کے زیادہ آتی ہیں؟ شام کو زیادہ آتی ہیں۔ شام کو زیادہ آتی ہیں، شام کو۔ تو پھر کیا کرتے ہو تم اس میں جب نظر آتی ہیں؟ تو گھر والوں کو بتاتے؟ مطلب زیادہ نہیں، مطلب ایسے لگتا ہے کہ گزر رہا ہے، یہاں کبھی کبھار سامنے آ جاتی ہیں، پھر ایک دم غائب ہو جاتی ہیں۔
اس طرح. اچھا، اس کا نام سعود ہے، آپ کا نام شازیہ ہے. شازیہ، آپ نے کبھی کسی سے مشورہ اور کیا؟ آپ مائک دیجیے گا ممی کو. ہاں جی، بہت سارے لوگوں سے پوچھا ہے میں نے. بعض دفعہ تو ہم کسی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کیا چیزیں ہیں. اچھا. ایک آدمی کے پاس گئے ہیں، اسے سمجھ جائیے ان چیزوں کی. اس نے کیا وہ کہا؟ کہہ رہے اس گھر میں سایہ تھا. اچھا، جو بچے کے اوپر آپ کو کبھی ایسا لگا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں؟ ہاں جی، اس کے نا انہوں نے شروع سٹارٹ میں تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی اس کو کیا کر رہی ہے. اس کی پوزیشن بہت زیادہ سر میں درد شروع کیا، ہم نے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہیں اس کو. کبھی کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر؟ ہاں نہیں، تو وہ ان کے بھی سمجھ میں نہیں آئی. بس انہوں نے اس کے سر درد کی تھی ساری چیزوں نے. ٹھیک. طاہر، آپ اس پہ کوئی رائے دیں گے؟ آپ نے بچے کو بھی دیکھا، ماں کو بھی دیکھا. بلال بھائی، اس کے اندر ایک چیز میرے ذہن کے اندر آ رہی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے کہ جب اس طرح کی کیفیت تو اس کے اندر فلق اور ناس جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر پڑھنی چاہیے. آپ لوگوں نے پڑھی ہے سورہ فلق اور اس کا ناس؟ پانی بھی پلایا بچے. پانی بھی پلایا. فلق اور ناس اس کو ریگولرٹی ہو جائے تو اللہ پاک بہتر کرے. میرے خیال میں تو یہی بہتر ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا، بچے کی کوئی روٹین ایسی ہے جس میں آپ نے فرق محسوس کیا ہو؟ بچے کی یعنی بے ہوش تو ہاں جی، یہ بے ہوش ہو جاتا ہے نا. بے ہوش ہو کے بعد میں وہ چیزیں بات کرتی ہیں، پہلے تو نہیں کرتی تھی، وہ بات کرتی ہیں چیزیں. اور بہن بھائی ہیں اس کے؟ ہاں جی، دو چھوٹے بھائی ہیں. ہاں جی، وہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. اچھا، یہ 1 سال سے اسکول نہیں جا رہا آپ؟ ہاں، انہوں نے جانے جب اٹھاتے تھے نا تو یہ بے ہوش ہوتا تھا. اچھا. ہاں جی، اس کے جانے کے بعد جب اسکول کا ٹائم نکل جاتا تھا یہ صحیح ہو جاتا تھا. وہ کھانا پینا اس کا ٹھیک ہے؟ کھانا پینا شکر اللہ کا. اور وہ کہتی گھر چھوڑ دو. پہلے تو اس کی ڈیمانڈ تھی گھر چھوڑ دو، ہم نے نہیں چھوڑا گھر. میرا میں یہ کہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح کی صورتحال ہوئی تھی. ایک وہ حدیث شریف کا مجھے متن یاد ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ پڑھنے سے بھی اللہ پاک جو ہے وہ شفا عطا کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، الفاظ بھی ہیں، تو اس کو بچے کے بہت. ہاں جی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ میں اچھا شازیہ، میں تم سے نا ایک بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. یہ بات تمہیں میری سمجھ میں آنی نہیں ہے اور تم نے بات میری ماننی بھی نہیں ہے، اور نہ تمہارے شوہر نے ماننی ہے اور نہ تمہارے بچے نے ماننی ہے. لیکن کیونکہ میں نے اپنی رائے دینی ہے، صرف اس لیے میں رائے دے رہا ہوں. یہ جو فنومنا، یہ جو چیز تمہارے بچے کے ساتھ ہو رہی ہے نا، یہ ہر عمر کے بچے کے ساتھ ہوتی ہے. بچے اپنے ساتھ ایک امیجنری چیز بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا فرینڈ ہے، اور اس کے ساتھ پھر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، وہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن بچے کے اگر اوپر، اور یہ میں اتنی عام باتیں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ عام اسکول کی اچھی ٹیچر بھی تمہیں بتا سکتی ہے، اگر بچے کے اوپر پڑھائی کا بوجھ ہو تو بچہ جو ہے وہ اکثر ایک ایسی صورت کریٹ کرتا ہے جس میں کہ اس کو اسکول نہ جانا پڑے، یا پڑھنا نہ پڑے، یا ہوم ورک نہ کرنا پڑے. میں تمہیں بڑی ایمانداری سے، ایک باپ کی حیثیت سے، بڑے عاجزی سے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، اس بچے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر تم اس کو بابوں کے پاس لے کے جاتی رہوگی نا تو یہ تمہیں اور بلیک میل کرے گا، اور یہ جتنا تمہیں بلیک میل اب کر رہا ہے، اب پھر تم اس کو روک نہیں سکو گی. اس لیے جے دیکھے نہ دیکھے، یہ قطعی طور پہ اس معاملے میں اس کا ساتھ نہ دینا. جو کام کرنا ہے اسکول کا، اسکول نہیں چھوڑنا. ہوم ورک کرنا ہے وہ کرنا ہے. کھانا پینا وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، اس کا آئی کانٹیکٹ بالکل ٹھیک اور شارپ ہے، باڈی لینگویج اس کی بالکل ٹھیک ہے. اس بچے میں کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس بچے کے سامنے یہ باتیں کر کے تم اس بچے کو اور ڈیفنس دے رہی ہو کہ وہ اب تیار رہے گا اس معاملے میں کہ یہ کہا تھا بلال انکل نے تو اب میں اس کو اس طرح سے کروں. یہ تمہاری بھی غلطی تھی، اور اس بچے کو قطعی طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تمہارے لیے مجھے نہیں پتا حیرت کی بات ہے یا خوشخبری ہے. میرے لیے یہ خوشخبری ہے. 99% بچے اسی طرح بہیو کرتے ہیں. اگر 99% بچے اپنے ساتھ ایک امیجنری دوست بنا کے چل سکتے ہیں اور اس سے باتیں کر سکتے ہیں تو وہ پاگل نہیں ہوتے، نہ وہ جن ہوتا ہے نہ موکل ہوتا ہے. یہ ان کی امیجنیشن ہوتی ہے. ایک چیز جو ہے وہ خود بھی پڑھو اور بچے سے بھی کہو کہ پڑھتا رہا کرے، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں تک پڑھنا ہے، اس لیے یہاں تک پڑھنا ہے کیونکہ حدیث میں یہاں تک ہے. اس سے تمہارا جو سٹریس ہے وہ بھی کم ہوگا اور اس کا سٹریس جو ہے وہ بھی کم ہوگا. سمٹم اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو تم کلیم کر رہی ہو. میں کالر سے بات کروں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. جی بلال بھائی، میں نے اپنے بھائی کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے. میرا بھائی جو ہے اس کا نام احمد حسن ہے، اور وہ گزشتہ ہیلو احمد حسن. احمد حسن. جی ہیلو. جی جی فرمائیے بیٹا. میرے بھائی کا نام احمد حسن ہے. جی جی. اور وہ گزشتہ 10 سال سے اسے ذہنی مسئلہ ہے. کیا مطلب اس کا بہت زیادہ اس کا ذہن جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے وہ؟ کیا مطلب خراب؟ کیسے خراب سے کیا مطلب؟ سڑکوں پہ تیز دوڑتا ہے، سڑکوں پہ تیز دوڑتا ہے. تو اس 10 سال میں میری بیٹی مجھے بتاؤ، اس 10 سال میں تم لوگوں نے اس کو کسی کے ہاں علاج کے لیے نہیں دکھایا؟ بہت علاج کے لیے اس نے کروایا، وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے،
لیکن نہیں وہ کس علاج سے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ جی کس علاج سے ٹھیک ہو جاتا ہے؟ وہ یہ جو نفسیاتی ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس ان کے پاس سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ہر سال پھر اسے وہ تکلیف ہو جاتی ہے، پھر ہم علاج کرواتے ہیں، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رک جاؤ اور میری بات کو غور سے سننا. جب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتے تو نفسیاتی ڈاکٹر اس کو دم تو نہیں کرتا نا، وہ اس کو دوائی دیتا ہے، تو وہ دوائی جو ہے وہ کنٹینیوس کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں، وہ جیسے جیسے بتاتا ہے کہ ایسے کریں ویسے کرتے ہیں، لیکن پھر وہی ہر سال اسی طرح اٹیک ہوتا ہے. تو ہم بہت اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کی کیئر کرتے ہیں، اس کو کھانے پینے میں. اچھا اب تم فون نیچے رکھتے اور اس بات کو بڑے غور سے اور تحمل سے سننا. کھانا وانا وہ ساری بات ٹھیک ہے، لیکن جب بھی آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور آپ اس کو بچے کو کہتے ہو کہ یہ اس کا علاج کرے، وہ اس کے دوائی دے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی لوگ بھی سن رہے ہیں، کوئی نفسیاتی ڈاکٹر جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا کہ آپ ہر 15 دن کے بعد نہ جائیں اور دوائی کو ایڈجسٹ نہ کرے. اس نے سمٹمز کو دوبارہ دیکھنا ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق دوائی کو کم زیادہ یا درمیانہ یا تبدیل کرنا ہوتا ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے یہ معاملہ، یہ ٹپیکل سمٹم ہے کہ اس کے اندر ایک ذہنی کیفیت جو ہے وہ مختلف ہے. میں اس پہ اور کوئی رائے نہیں دیتا. میرا تمہیں مشورہ یہ ہوگا کہ بھائی کو بٹھا کر اگر وہ بیٹھے یا سویا ہو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لو. سر پہ ہاتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے، بند طریقہ ہے، ہاتھ رکھ کے آیت کریمہ کا ورد کرو 100 دفعہ 125 دفعہ جتنا بھی چاہو، اور کچھ نہ کرنا، کیونکہ یہ ایکٹیویشن برین زیادہ ہوا ہے. اس ایکٹیویشن کو کم کرنا ہے، صرف آیت کریمہ کا دم کرو. اور میڈیکیشن اس کا حل ہے، ساری زندگی دوائی کھائے گا، اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہوگا. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جس طرح میں اپنے بیٹے کے لیے، بڑے بیٹے کے لیے جو کراچی میں ایک بہت اچھے پیکج کے ساتھ جاب کر رہا تھا، پھر وہاں سے وہ ریزائن کر کے لاہور چلا گیا. آپ کا نام؟ میں نے عرض کیا کہ میں شاید آپ بیٹے کا نام بتا سکتے ہیں؟ میں چھوڑ دیں، اگلی بات کریں. تو وہ کراچی سے مطلب کہ ایک اچھا پیکج چھوڑ کر پنجاب کے ایک بڑے شہر میں ایک بہت ہی چارمنگ مطلب کہ جاب پہ چلا گیا. لیکن جس دن اس نے ڈیوٹی جوائن کرنی تھی، اسے 2 دن جیسے لاہور اسٹیشن پہ اترا، اس نے کہا کہ میرا دل نہیں، وہ گھر میں اپنی ماں کو فون کیا کہ میرا دل نہیں کرتا، میرا دل کرتا ہے میں کراچی میں ٹکٹ واپس لے کر واپس میں سندھ آ جاؤں. لیکن وہ اچھا مجھے اس بات کا ہاں یا نہ میں صرف جواب دینا آپ کہ جب وہ گھر میں ہوتا ہے تو بڑا خوشحال ہوتا ہے؟ جی ہاں 80% خوش رہتا ہے. تو جب کام کی باری آتی ہے تو تب اس کو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے؟ تب ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے سر. تو اس میں دیکھو اس بات کو میں چھوٹا سا وقفہ لے رہا ہوں. آپ نے اس کال پہ رہنا ہے، میں چھوٹا سا وقفہ لینے کے بعد آؤں گا اور آپ سے بات کروں گا. خواتین حضرات، اس معاملے میں والدین سے خاص طور پہ 10 بدس یہ درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں سے بلیک میل نہیں ہونا. بچوں کی تربیت کرنے کے لیے آپ ان کے لیڈر ہیں. اگر بچے آپ کے لیڈر بن جائیں گے تو پھر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ کو ان کا فالوور ہونا چاہیے. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کر رہا تھا کہ بچوں کو بلیک میل نہیں کرنے دینا، آپ نے ان کو لیڈرشپ دینی ہے. طاہر، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ والدین آج کے جو ہے نا وہ مجھے زیادہ گھبرائے ہوئے لگتے ہیں اور بچے زیادہ ایکٹیو لگتے ہیں. یہ دونوں کیسز جو سنے اس پہ اللہ رب العزت قادر مطلق بادشاہ ہے اور انسان کی فطرت کے بارے میں وہ بہتر جانتا ہے، اسی لیے اس نے انبیاء بھیجے. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ماں باپ کا اس سے بڑا عطیہ اور کوئی نہیں کہ اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کریں. جب تعلیم و تربیت ہو جائے، ہم صرف تعلیم پہ زور دیتے ہیں، تربیت پہ زور نہیں دیتے. جب اچھی تعلیم و تربیت ہو جائے گی تو بچے آپ کو فالو کریں گے، نہ کہ آپ کو بچوں کو فالو کرنا پڑے گا. تو اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑا گیپ ہے. اگر ماں باپ اس انداز سے کرنا شروع کر دیں گے تو وہاں پہ اللہ کی رحمت بھی ہوگی، آقا علیہ السلام کی سنت زندہ کرنے کا ثواب بھی ہوگا. خوبصورت بات کی. حضرت، میں نے آپ سے جو عرض کیا کہ آپ بچے کو فالو نہ کرو، بچے کو کہو جاب کے لیے، اور اماں سے کہو کہ اس کے فون کے اوپر ذرا اس سے رابطہ کم کیا کرے. یہ رابطے کے ساتھ وجہ سے آپ کا بچہ جو ہے نا، ماں کے ساتھ رابطے کی وجہ سے بچہ جو ہے یہ سپوائل ہو رہا ہے. اب اس میں اور کیا بات کہوں، میں نے کم کہے کو زیادہ سمجھنا، کیونکہ آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ ماں کو یا بیٹے کو کوئی
کوئی بھی حکم دے سکیں. یہ میں ہاتھ باندھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ حکم دینے والے باپوں میں سے نہیں ہیں. ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نہیں ہیں, تو بچہ جو ہے وہ پھر گھر بیٹھ کے چوپڑیاں کھائے گا اور کیا کرے گا. آپ اپنے لیے یہ پڑھو اور بیٹے کو کہو کہ یہ پڑھے. ایک یا ذل جلال والاکرام, یہ اللہ کی بزرگی کا نام ہے اور رزق کا نام ہے. دوسرا یا ولی یا نصیر, یہ وٹامن B12 ہے آپ کے لیے, یا ولی یا نصیر. اور تیسری چیز سورہ اخلاص, اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی دے گا اور آپ کو بھی صبر اور تحمل دے گا. اگر آپ کے اندر اتنا پینک ہے بیٹے کے لیے تو اس کا مطلب نہ بیوی آپ کے ساتھ کھڑی ہے نہ بیٹا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اپنے گھر میں میرے بھیا تھوڑا سا غور فرماؤ, تھوڑا سا غور فرماؤ. پیچھے بھی جو بھائی بیٹھے ہیں ان کو مائک دیجیے گا جی. پہلے یہ ساتھ السلام علیکم بلال بھائی جی. ان کو ساتھ آپ بات کریں گے کوئی؟ جی میں مفتی صاحب سے سوال کرنا جی چاہوں گا. فرمائیے. جی میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کچھ جو آج کل ہمارے میڈیا پہ جنات کے بارے میں پروگرام کیے جاتے ہیں اور لوگوں کے اسی صاحب بچوں کے ذہن اور اسی صاحب سے وہ ان کے ذہن میں ایک بیٹھ جائے, تو کیا یہ جائز ہے کہ اس طرح جنات کو دکھایا جاتا ہے کہ ہم اس روم میں اس جگہ پہ گئے اور یہ دیکھیں لائٹ جل رہی ہے, وہ بھاگ رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, اس طرح کے والے سے میں بات کروں. آپ کو ذہن میں آئے پروگرام؟ بلال بھائی میں نے کچھ دیکھا تو نہیں, لیکن اگر وہ شبیہ تو جن کی آن ایئر دکھائی نہیں جا سکتی, یہ تو سادہ سی بات ہے. وہ الٹیمیٹلی یا کوئی اس کا وہ کوئی پکچر ویسے بنائی ہوگی یا کوئی سین ہوگا. تو میرے خیال کے اندر جن کی شبیہ تو بنائی نہیں جا سکتی, دوسرے نمبر پہ یہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آڈینس پہ وہ برا ہی پڑتا ہے, یہ پکی بات ہے. تو اس لیے وقول قولا سدیدا کے تحت, کیونکہ یہ ہمارا رول بھی ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے جو بات کی جائے وہ سچ اور حق ہونی چاہیے اور لوگوں کو سیدھی رستے کے طرف جو ہے وہ ہدایت. بڑا کریٹیکل کویسچن پوچھ رہا ہوں, شرعی طور پہ جو ہم یہ عمل کر رہے ہیں کیا یہ چیز جائز ہے یا ناجائز؟ ہم کر رہے ہیں یا وہ, یہ ایک ہم تو مسائل بتا رہے ہیں, یہ بات علیحدہ ہے. وہ شرعی طور پہ یہ تو بات درست ہے کہ اگر لوگوں کی رہنمائی کے فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, وہ چیز جن کا لوگوں کو نہیں پتا وہ تو بتائی جائے, اور وہ چیز جو گمراہی کی طرف لائی جائے اس کو تو روکنا چاہیے. بتایا جائے. اس سے بات میرے خیال میں زیادہ واضح اور کم الفاظ میں بات نہیں ہو سکتی کہ جو چیز بری ہے وہ ہمارا بھی ذمہ ہے کہ ہم اس کے اوپر سے اپنی تھوڑی سی رائے مختصر رکھیں. ویڈیو کالر سے پہلے سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. میرا نام ریاض حسین ندیم ہے, فیصل آباد سے میرا تعلق ہے. میری والدہ کا نام شریفہ بی بی ہے. میری کپڑے کی دکان ہے. کاروبار کے لیے میں نے سود پہ اور بغیر سود کا کافی قرضہ لیا ہے. ابھی بہت پریشان ہوں, قرضہ میری اوقات سے زیادہ ہو گیا ہے. اور دوسرا میری شادی کو 17 سال ہو گئے اور ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں. سعودی عرب جانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں, برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیے گا. پہلی بات تو میرے چھوٹے بھائی یہ کہ تمہارے پاس سارا پانی جو ہے نا وہ پاک اور صاف ہو, لیکن اگر تم اس میں ایک قطرہ بھی پلیت ڈال دو گے تو وہ سارا پانی جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. اگر تم کہو کہ کچھ سود کے بغیر قبضہ اور کچھ سود کے ساتھ ہے تو یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے. تم نے سود لیا ہے اور سود جو ہے وہ حرام کی بات نہیں ہے, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے, کھلی ننگی جنگ ہے. اگر تم جنگ میں شامل ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور اس کے بعد تم کہو کہ تمہارے کاروبار میں برکت پڑے, تو یقین کرو کہ اگر میں بھی تمہیں دعا دوں گا نا کہ یہ کرو تو میں اپنے دل سے نہیں یہ کہہ سکتا, کیونکہ تم اس حالت میں ہو جو کہ حالت جنگ ہے, اور کس کے ساتھ ہو؟ جس سے میری محبت اور جو میرا ایمان ہے. دوسری بات یہ کہ اب اس وقت فیصلہ کرو کہ سود تم ادا کرو گے اور اس کے بعد اس میں تم شامل نہیں ہوگے. پھر اگلی چیز یہ کرو کہ جب کام پہ بیٹھے ہو تو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کرو. یقین کرو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بہت آسانی عطا فرمائے گا. امبر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. سر امبر احسان بات کر رہی ہوں. جی بیٹا. سر میں نے پوچھنا تھا کہ میں بیمار رہتی ہوں اکثر, مجھے سیلک ڈیزیز ہے, ویٹ ایگ اور ڈیری پروڈکٹس میں نہیں یوز کر سکتی. میں ان سے احتیاط بھی کرتی ہوں, مستقل 1 سال ہو گیا ہے مجھے یہ چیزیں نہیں میں نے کھائیں. اس کے باوجود میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی. اور اس کے علاوہ کریئر کے متعلق میں پوچھنا چاہتی ہوں, پہلے میں نے ICS کیا تھا, پھر BCom کیا, دین MCS کیا. اب میرا نیکسٹ فردر MPhil میں ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا. پہلی بات تو میں صرف تعلیم کے اوپر تمہاری بات کرتا ہوں کہ تعلیم کا وظیفہ جو ہے نا, اس وظیفے کا نام ہے کتاب پڑھنی پڑتی ہے. جب ٹیسٹ ایڈمیشن کے کلیئر کرو گی تو آگے جاؤ گی نا, اس کے علاوہ تو اس کا کوئی وظیفہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو تم بتا رہی ہو, پہلی بات یہ گلوٹن اور فوڈ الرجی ہے. یہ جو فوڈ الرجیز ہیں
یہ بائی برتھ ہیں, یہ بعد میں ڈیولپ نہیں ہو رہی, اور اس کی بہت بڑی ڈیولپ ہونے کی, بہت سی الرجی سب میں ہوتی ہیں, اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کا سٹریس لیول ہے. اب اگر سٹریس زیادہ ہوگا, سٹمک ویک ہوگا, تو الرجیز اور زیادہ جلدی ابھریں گی. اب تم اس بات پہ غور کرنا کہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے, اور یہ ذہن میں رکھنا اس کا ساری زندگی کا علاج نہیں ہے. تمہیں گندم سے اور ڈیری پروڈکٹ سے زندگی بھر جو ہے وہ الگ رکھنا ہے. دودھ کی جگہ مثال کے طور پہ تمہیں سویا کا دودھ پینا ہے, اور تمہیں وہ ویٹ لینا ہے جس میں کہ گلوٹن نہ ہو. تمہیں چاول کا یا ایسا کھانا کھانا ہے جس میں گلوٹن فری لکھا ہوا ہو, اور یہ زیادہ تر اب پاکستان میں بھی اویلیبل ہے. لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے, یہ تمہاری احتیاط ہے. علاج تمہارا یہ ہے کہ تم اپنے سٹریس کو کم کرو اور وہ فوکس کرو جو کہ ایزی ہو. پہلی چیز تم نے پڑھنی ہے یا ولی یا والی, یہ اللہ کے راستے کھولے گا انشاءاللہ تعالی. دوسری چیز جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور تیسری چیز جس کا تم نے ذکر نہیں کیا وہ تمہارا اینگر اور اگریشن ہے, جس کے لیے تم نے پڑھنا ہے یا سلام یا مومن یا اللہ. تینوں چیزیں پڑھو, اللہ آسانی دے گا. لیکن یہ جو علاج ہے یہ تمہیں ساری زندگی رکھنا پڑے گا. ان بچی کو دیجیے گا مائک. جی فرمائیے گا بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ثاقبہ اجاز ہے. کیا نام ہے؟ ثاقبہ اجاز. ثاقبہ. جی, میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ جنوں بھوتوں پہ اتنا بلیو نہیں کرتی. میں خود بھی نماز پڑھتی ہوں. نہیں, بس یہ لوگ جو سنتے ہیں کہتے ہیں ان پہ سن لی باتیں, لیکن میرے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں سب, اور میں صورتیں وغیرہ بھی پڑھتی, دم کر کے پلاتی رہتی ہوں. لیکن مجھے اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ گھر میں کوئی اثر ہے. یہ کس سے سنا آپ نے؟ ارد گرد سے, بس لوگوں سے. ارد گرد مثلا اور اس کے علاوہ میرے کپڑوں پہ کٹ لگنا شروع ہو گئے. ہمسائے مثلا؟ جی. وہ کیوں کہتے ہیں آپ کو, ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ آپ کو جو یہاں رہ کے گئے کہتے پہلے وہاں پہ کچھ اثرات تھے, تو اب مجھے وہ جیسے وہم نہیں تھوڑا سا پڑ جاتا. میں پڑھتی اپنے بچوں پہ پڑھ رہی ہوں. اچھا, سب سے بڑا کیا انڈیکیٹر ہے, کیا چیز ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اثرات ہیں؟ مثلا آپ کو آوازیں آتی ہیں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ میرے بچوں کو کچھ نظر آیا, نہ مجھے نظر آیا. صرف یہ ہے کہ کپڑوں پہ جیسے سوراخ نہیں ہو جاتے وہ چیز ہو رہے ہیں, اور جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں ان پہ ہوتے ہیں, لٹکے منہ پہ نہیں ہوتے. میں پہلے مفتی صاحب سے بات کر لوں. جی مفتی صاحب, آپ اس پہ کیا رائے دیجیے گا؟ قبلہ, میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, وہم کا تو علاج ہے ہی نہیں ہے. لقمان کے پاس بھی نہیں تھا, تو انہوں نے یہ پہلے خود بتا دیا. جن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق تو ہے, اس کا انکار تو نہیں ہے, لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ اپنا جو آدمی وہم ہے اس کو ختم کرے. اور جب آدمی وہ کہتے ہیں میں نماز بھی پڑھتی ہوں, درود بھی پڑھتی ہوں, اور آیات بھی پڑھتی ہوں, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات. حضرت یہ فرمائیے کہ اگر جنات مخلوق ہیں, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کرسی پہ جن بیٹھا ہو, ادھر بیٹھا ہو, ساتھ بیٹھا ہو, لیکن معاملہ یہ کہ کیا وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوئی شرعی یا کوئی تاریخی ایسی حیثیت نظر آتی ہے؟ ایسا ہے کہ کیونکہ جس طرح جن بھی ہے وہ صاحب ایمان بھی ہیں, اور جو ہے وہ غیر ایمان والے بھی ہیں. صاحب ایمان جو ہے وہ تو ایسا ضرر پہنچاتے نہیں ہیں. جو غیر ایمان والے وہ ضرر پہنچا سکتے ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں. کوئی واقعہ ایسا؟ اس کے اندر بہت سارے واقع صحابہ کرام رہے, وہ نظر بد کے حوالے سے ہے, اور سورہ جن جو ہے وہ بھی موجود ہے. اس کے اندر ان کا جو کردار ہے, اس کا عمل ہے, وہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے. ایک چھوٹا سا وقفے جاؤں گا, لیکن وقفے. جی فرمائیے. پتا کیسے چلے گا کہ یہ چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تو یہ سوال تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ ہے کہ نہیں. آپ مائک میں نہیں بات کریں گی تو بات نہیں آگے. ہمیں آپ لوگ ہی بتائیں گے, آپ لوگ زیادہ تعلیم یافتہ ہیں. میں وقفہ لے لوں, واپس آ کے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیسے پتا چلتا ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اس سوال جو ہے یہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے کہ یہ کیسے پتا چلے گا. اگر ڈاکٹر کے پاس تھرمامیٹر نہیں ہے تو وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ ہاتھ لگائے گا تو اس کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ 102 ہے کہ 101 ہے. یہ تھرمامیٹر ایمان کی کون سی حالت ہوتی ہے؟ واپس آئیے, آپ سے عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک زمانہ تھا, آج سے تقریباً 10 سال پہلے, تو میں جب غسل خانے میں جاتا تھا تو مجھے خون کے دبے نظر آتے تھے. میرے گھر میں کوئی خاتون نہیں تھی, میں شک بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی غلاظت ہو سکتی, کچھ ہو سکتا, اور ایسی جگہوں پہ خون کے دبے نظر آتے تھے جہاں وہ نہیں ہونے چاہیے. 4-5 دن مسلسل ہوئے تو مجھے بھی اس کا ڈر ضرور لگا. تو میں نے استاد محترم کو فون کیا. میں استاد کو استاد کہتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ استاد ہے, یہ دونوں طرح سے استاد ہے. تو میں نے پروفیسر احمد رفیق صاحب کو فون کیا, تو میں نے کہا وہ خون کے استاد نے اپنے ٹپکل انداز میں لمبا سا کش لیا, ایک کہکا لگایا اور کہا کہ کتب صاحب آپ پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے ڈرنا ہے. آپ پہلے یہ فیصلہ تو کر لیں. اور اس کے بعد کہا کہ امن تو باللہ و رسول ہی, یہ پڑھو اور دم کرو چاروں طرف. یقین کیجئے کہ اس بات کو 10 سے زیادہ سال ہو گئے.
آج تک میں نے اس مسئلے میں دوبارہ نہیں پڑا، لیکن اس ایشو کے اندر سب سے پہلے آپ کو اپنا خوف جو ہے وہ سرنڈر کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو. اگر نہیں کیا تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. آپ کے خوف کو بڑھانے کے لیے بہت سی دکانیں اس ملک کے اندر موجود ہیں. خدا سے بڑی اور اللہ کے رسول سے بڑی اور کوئی ہستی نہیں ہے. اس لیے اگر وہ چاہیں گے تو کوئی مشکل آئے گی، وہ نہیں چاہیں گے تو کوئی مشکل نہیں آ سکتی. خوف ہر بیماری کی ابتدا ہے. اس لیے اگر آپ تسبیح نہیں کوئی پڑھتے تو سب سے زیادہ لاحول پڑھو اور امنت باللہ و رسولہ کو پھونکو ہر طرف، 11 دفعہ پڑھ کے دم کر دو. میں یقین سے کہہ رہا ہوں اس معاملے کو اس کے بعد نا قبر میں دفن کر دینا. آپ کا سوال بیٹا. السلام علیکم بلال بھائی، میرا نام علی رضا ہے اور میں لاہور سے ہی ہوں. 2013 میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے مختلف پرائیویٹ اور سرکاری سیکٹرز میں جاب کے لیے اپلائی کیا اور ابھی تک میری جاب نہیں ہو سکی. اور اب میں کنفیوز ہوں کہ میں جاب کے لیے ہی جاؤں یا کوئی بزنس کے لیے جاؤں. اس پہ میری کوئی رہنمائی ذرا کیجیے. علی رضا، پہلی بات تو یہ کہ تم کاروباری آدمی ہو کوئی نہیں. دوسری بات یہ کہ تم نوکری بھی کرو گے لیکن نوکری تم ایک اس طرح سے کرو گے جس میں تمہیں سبارڈینیٹ تم برے ہو، تم حاکم ہو، بنیادی طور پہ ذہنی طور پہ تم حاکم ہو. تمہیں محکوم رہنا جو ہے نا یہ قبول نہیں ہوگا. اس لیے ایسی جگہ نوکری کرنا، اگر نوکری کرنا تو ایسی جگہ نوکری کرنا جہاں پہ تمہیں اپنی عزت نفس محسوس ہوتی ہو، ورنہ تم نہیں کر پاؤ گے. ایک بات، لیکن تمہیں کرنا کام ہی پڑے گا. بزنس سے بہتر ہے اور کام سے بہتر ہے کہ تم باہر جا کے کام کرو. یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہوگا لیزا. اور اگر باہر جانا ہے تو میں تمہیں یورپ سجیسٹ کروں گا کہ تم یورپ کی طرف جانا، کینیڈا بعد جانا یا انگلینڈ جانا، اس طرف جانا، سعودی عرب وغیرہ میں. یہاں پھر تم پھڈوں میں پڑ جاؤ گے. ذل جلال والاکرام یا ذل جلالی اللہ کا نام ہے اور سورہ اخلاص، اس کو اتنا پڑھو کہ اگر کروٹ بھی لے رہے ہو نا. وہ ہمارے ایک استاد نے کہا کہ کیا نشانی ہے جس کے پتہ چلتا ہے کہ تمہیں محبت ہو چکی ہے، تو پھر اس پہ جواب یہ آیا کہ جب انسان کو نیند میں بھی اس کا خیال ہو تو وہ آپ کی محبت ہوتی ہے. اگر اللہ آپ کا محبت کا ضامن ہے تو پھر کامیابی آپ کو نہیں روک سکتی. جی ویڈیو کالر سے اپنے سوال سنتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام شہناز ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے. میں سالوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، میں اکثر بیمار رہتی ہوں، کچھ ریزن نہیں ہوتی، ڈاکٹر بھی کچھ نہیں بتاتے، اور اس کے علاوہ میری بیٹی کے لیے بھی کوئی رشتہ نہیں آتا. اچھا میری پیاری سی بہن، پہلی بات تو یہ کہ دیکھو یہ تمہارا جو سوال ہے نا یہ ان بلٹ اس چیز کا شاہد ہے کہ تم ڈپریشن کی پیشنٹ ہو، کیونکہ تم نے نا امیدی کی اتنی بڑی انتہا کر دی کہ اس کا کچھ نہیں ہوتا. ارے بی بی، میری پیاری بہن، میری چھوٹی بچی، جب یہ بچی تمہارے پیٹ میں 40 دن کی تھی اللہ نے اس کا مقدر لکھ دیا. اب میں تم سے اگر یہ سوال کروں کہ کیا تمہاری بیٹی کا رشتہ خدا لکھنا مقدر میں بھول گیا، معاذ اللہ کتنی نامعقول بات ہوگی. اس لیے اتنی ڈپریشن میں نہیں جاتے. تمہاری خواہش ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ اس کی 18 سال میں شادی ہو، خدا نے 23 میں لکھی ہو، مثال دے رہا ہوں، تو تمہیں انتظار کرنا ہے 23 تک کا. اس 23 کو 22.5 اس کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہ، تمہیں یقین کرو 50 ٹیسٹ اور لے لو، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا. تمہیں صرف پرابلم یہ ہوگا کہ تم اپریسیشن مانگتی ہو کہ لوگ تعریف کریں، اس وجہ سے تمہاری صحت میں خرابی ہے کیونکہ تمہیں ڈپریشن اور انگزائٹی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یا سلام یا مومن یا اللہ، اور تیسری چیز یا رحمان یا رحیم یا کریم. جب یہ تیسری پڑھو تو اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی دے گا. کلثوم ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم کلثوم. وعلیکم السلام. جی میرے پیارے بچے. بلال صاحب میں بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. کلثوم، میرا یہ مسئلہ کہ پہلے میری شادی ہوئی تھی، ادھر سے علیحدگی ہو گئی، 2 بیٹیاں تھیں ادھر میری. اچھا کیوں علیحدگی ہو گئی کلثوم؟ بس آپس میں ساری نہیں بنائی، انہوں نے گھر والوں کی وجہ سے علیحدگی ہو گئی ہماری. اچھا. اس کے بعد میری 7 سال بعد شادی ہوئی، تو 7 سال ہو گئے شادی ہوئی کو، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے امید نہیں دی کسی بچے کی. تو پھر تم نے ٹیسٹ کرایا اپنے میاں کے؟ ہاں جی، انہوں نے بھی کروائے، اپنے بھی کروائے. پہلے فی الحال تو ٹھیک تھے، کیوں انہوں کی بھی پہلے اولاد ہے تھی، میرے بھی اولاد. اللہ تمہیں آسانی دے. کتنی عمر ہے کلثوم تمہاری؟ ہماری 30-35 سال عمر ہے. 30 اور 35 سال میں 5 سال کا فرق ہے میری پیارے بچے. ہاں جی. 35 ہے یا 35-40 ہے؟ 35 سال ہماری عمر ہے. چل 35 سال عمر ہے. پہلی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھو. 3 چیزیں پڑھو. ایک تو سورہ قاف
سورہ مزمل اور سورہ رحمان، یہ تینوں جب اپنا ہاتھ ہے ناف پہ رکھ کے اس کی روز تلاوت کرو، روز ایک دفعہ تلاوت کرو، اللہ کامیابی دے گا. لیکن یہ میں تمہیں کلثوم بتا دوں کہ تمہاری صحت اتنی اچھی نہیں ہے جتنا تم مجھے کہہ رہی ہو. اس لیے اگر تم کہہ رہی ہو کہ ڈاکٹر نے تمہیں کلین چٹ دے دی ہے تو مجھے اس بات پہ تھوڑا سا اعتراض ہے. لیکن جو میں نے تمہیں کہا ہے یہ تم پڑھو، اللہ تمہیں آسانیاں دے. جی میری پیاری بیٹی آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا نام سمیرا ہے. میرے ایک چھوٹے سے کوشچن تو نہیں ہے. میری والدہ لاسٹ 3 ایئر سے پیرالائز ہیں. انہیں برین ہیمریج ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کی لیفٹ سائڈ پیرالائز ہے. کافی ان کا ٹریٹمنٹ بھی کروایا ہے. ابھی کچھ دن پہلے کوئی نیورو سرجن ہے پاکستان کے اسپیشلسٹ جن سے کنسلٹ بھی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کو امریکہ بھی لے جائیں، پوری دنیا گھوم لیں، لیکن یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں. ابھی والدہ کا کلثوم، ان کے لوور باڈی میں تھوڑی موومنٹ ہے. اگر وہ تھوڑا وہ باڈی اوپر جی لیفٹ رائٹ ٹھیک ہے، رائٹ ٹھیک ہے. بات کر لیتی ہیں؟ جی بات کر لیتی ہیں. اور پہلے تو یہ تھا کہ پہلے ماشاءاللہ سے وہ بہت زیادہ شکر بھی کرتی تھیں، پڑھتی بھی تھیں، پڑھتی رہتی تھیں. لیکن یہ کہ اب جیسے جیسے ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے تو وہ شکر کرنا تھوڑا کم ہو گئی ہیں، شکوے وغیرہ یا پڑھنا بھی تھوڑا کم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک بندہ شکر تھوڑا کم کرے. میں پہلے حضرت سے اس پہ رائے لے لوں. حضرت، بیماری میں انسان خدا کی طرف جانا چاہیے، خدا سے دور کیوں ہو گیا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ کا نظام ہے. وہ کہتا ہے جو ہماری طرف آنے کے لیے جہد کرتا ہے ہم وہ رستہ کھولتے ہیں جو ہماری جانب آتا ہے. ایک تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ایک آزمائش بھی ہے. اور بیماری جو ہے یہ گناہوں کے لیے جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کو سبب بناتا ہے اس کی معافی کا. ہو سکتا ہے انسان کی اتنے زیادہ گناہ ہوں تو اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں اس کو گناہوں سے پاک بلانا ہو، تو اس لیے بیماری سے جو ہے وہ اس کے گناہ بھی جھڑتے ہیں. اس لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ نا امید بھی نہیں ہونا. ایک سورہ شفا جس کو کہتے ہیں، سورہ الحمد، سورہ فاتحہ، میں یہ سجیسٹ کروں گا یہ سورہ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ پڑھیں. اللہ پاک کیا خوبصورت بات کی. اور میں اس بات میں صرف اپنی بات کو شامل کروں گا کہ ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے آیت کریمہ یہ زندگی ہے، اور یہ سورہ جو ہے، سورہ شفا جو ہے، سورہ فاتحہ جو ہے، اس کو دم کرو. جب یہ پڑھ رہے ہو تو اس کو 21 دفعہ سے کم نہ پڑھنا. دونوں چیزیں، آیت کریمہ بھی اور یہ سورہ بھی. اور ہاتھ اٹھانے نہیں ہیں. میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اگر تم کنٹینیوسلی پڑھتے جاؤ گے، اگر صحت مکمل نہیں ہوگی تو تبدیلی تم انشاءاللہ ضرور دیکھو گی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس بات کو بھی ضرور دیکھنا، اس بات کو کہ یہ چیزیں آئندہ زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی رحمت بنا دی کہ اللہ یہیں پہ سارے معاملات کو پورا کر دے، آگے آسانیاں کر دے. ہماری ای میل جو ہیں ان میں سے میری ایک بچی ہے اقرا طفیل، کہتی کہ میری والدہ کا نام منور بیگم ہے. میری والدہ پچھلے 6 سال سے بیمار ہیں اور میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں. والدہ کی بیماری کی وجہ سے میں پڑھائی نہیں کر سکتی، اور اگر میں پڑھائی کروں تو والدہ جو ہیں ان کی میں خدمت نہیں کر سکتی. میری پیاری بیٹی اقرا، میں اس بات سے جو ہے وہ بالکل متفق آپ کے نہیں ہوں کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت اور پڑھائی کو اکٹھا نہیں کر سکتے. اقرا، تمہارے اندر ایک تو طاقت، ایک میں ہمت، اور تمہارے اندر ڈٹرمنیشن اور انرجی اس قدر زیادہ ہے کہ ایسی 10 مائیں بھی اگر ہوتی تو پھر بھی تم تعلیم اپنی کنٹینیو کر سکتی تھی. وہ تعلیم کنٹینیو کرنا بھی تمہارا دین ہے اور ماں کی خدمت کرنا بھی دین ہے. میں تمہیں سجیسٹ کروں گا کہ ماں کو اگر فرض کرو، یہ میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں، ماں کو تم 4 گھنٹے کے لیے اگر پیمپر پہنا دو گی تو اس کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تم ان 4 گھنٹوں میں اپنی یونیورسٹی کا کام جو ہے وہ مکمل کر سکتی ہو. دونوں کام کرنے ہیں. اپنی ماں کے لیے تم نے آیت کریمہ خود بھی اور ماں کو بھی کہنا ہے، اور دوسرا چیز جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو کرتی رہو گی، اللہ آسانی دے گا. میرا نام نہیں لینا، شوہر کا نام فرحان ہے، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ مجھے زیادہ دیر تک رشتہ آگے چلتا دکھتا نہیں ہے، اس لیے یہ میرے خیال میں جو تم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے یہ غلط کیا ہے. نام عائشہ ہے، جہاں شادی کرنا چاہتی ہوں وہ لوگ اتنے امیر نہیں ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ میرے والدین اس وجہ سے وہاں رشتہ کرنے سے انکار نہ کر دیں. لڑکا اپنا کماتا ہے مگر پھر بھی مجھے ڈر ہے کہ میرے گھر والے وہاں سے انکار نہ کر دیں. بیٹی کا نام عائشہ ہے. عائشہ، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں اور تم میری بیٹی ہو اور تم کہو کہ میں نے فلاں شخص سے شادی کرنی ہے، تو میں صرف ایک شرط کروں گا کہ کیا وہ شخص جو ہے وہ حلال اور حرام میں فرق جانتا ہے، اور اگر جانتا ہوگا اور وہ شریف، میں اس کو ٹھیک سمجھوں گا. اگر یہ مناسب
مناسب ہوگا تو میں تمہیں اس کی اجازت دوں گا. مجھے امید ہے تمہارے ماں باپ بھی تمہاری اس بات پہ تھوڑا سا دھیان ضرور دیں گے. یہ لڑکا جو ہے یہ برا نہیں ہے, یہ اچھا ہے, لیکن مقدر تو تمہارا لڑنا ہے جا کے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا فرمایا کہ 3 چیزوں کے اندر مقدر ہے, عورت میں, سواری میں اور مکان میں. بخاری شریف ہے, مجھے نہیں پتا اس کی آگے تفسیر کیا ہے, میں نے اس کو یہیں تک پڑھا ہے. میرے خیال میں تمہیں اس رشتے میں جانا چاہیے اور اپنے والدین کو سمجھانا چاہیے. حضرت انتہائی ممنون, انتہائی ممنون, بہت شکریہ آپ کا. اور جاتے ہوئے صرف یہ بات آپ سے عرض کروں کہ 2 ہی راستے ہو سکتے ہیں, یا تو آپ اپنی مانیں یا آپ اپنے رب کی مانیں. دونوں میں سے اگر اللہ نے آپ کو عقل اور دانش عطا کی ہے تو یقین کیجئے اور اللہ کے رسول کی مان لینے میں دانش بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.